آپ تمام احباب کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کی اس بزم کے صدر میری مراد میرے درینہ کرم فرما میرے بڑے بھائی اخی الفاضل شیخ طریقت پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ فی محمد طاہر مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ابھی میرے بعد آپ خطاب سننے جائیں گے انشاءاللہ اخی الفاضل مقرر شعلہ بیان حضرت علامہ ریاست علی قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ میں آپ کے سامنے چند لمحوں کے لیے حاضر ہوں اور کچھ گزارشات آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں ان بندوں میں سے شامل فرمایا کہ جو حضور علیہ السلام کی میلاد پر سجدہ میلاد پر شکرانہ ادا کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی ولادت کے تذکرے اپنے گھروں میں جہاں جہاں موقع ملتا ہے وہاں شامل ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ ٹیلفورڈ کی اس مسجد میں اور آپ کی انتظامیہ کو بھی میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، جنہوں نے بہترین انداز میں اپنے ساتھیوں کو یہاں جمع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سورہ نحل کی ایک آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، بس تم کھاؤ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اللہ تبارک و تعالی نے جو تمہیں رزق عطا کیا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دے رہے ہیں، ارشاد ہو رہا ہے کہ تم ہر اس چیز کو کھاؤ جو تمہارے لیے مفید ہو، جس سے تمہیں فائدہ پہنچے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، ہر اس چیز کو جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اس رزق کو تم کھا لو۔ حلالاً طیبا، جو حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو۔ خالق کائنات ہم جب تمہاری عطا کردہ نعمتوں کو کھائیں، کبھی روٹی کی انداز میں، فروٹ کی شکل میں، ڈرائی فروٹ کی شکل میں، اور یا خالق کائنات تمہاری نعمتیں جو ہیں پانی ہے ان کو پیئے، طرح طرح کے مشروب پیئے، تو پھر اس کے بعد کیا کریں؟ کیا ہم اس کے بعد سو جائیں، لاہو لہب میں پڑ جائیں، گمراہی کے عمیق گڑھوں کی طرف چلے جائیں، یا کیا کریں؟ خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں ہاں یہ ہر چیز میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، لیکن کھانے اور پینے کے بعد ایک اور کام کرنا ہے۔ خالق کائنات وہ کام کیا ہے جو ہم کریں؟ خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، جب تم نے روٹی کھانی ہے، اپنے جسم کو توانا کرنا ہے، تر و تازہ کرنا ہے، اس لیے کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تمام ساری باتوں کو آپ کے سامنے بیان کرنے کا ٹائم نہیں ہے، ساری نعمتوں کو گننا شما وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میری نعمتوں کو تم احاطے میں نہیں لا سکتے، شمار نہیں کر سکتے، اور میں بھی اس مختصر سے وقت میں ساری نعمتوں کو آپ کے سامنے گن نہیں سکتا۔ میں صرف پانی کی مثال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، پانی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، پانی ہماری ضرورت ہے۔ کیا ہمیں اس پر سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے یا نہیں؟
پانی پر اگر سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے تو پھر جس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پانی عطا کیا ہے، جس کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پانی عطا کیا ہے، کیا اس کی ولادت کی خوشی میں ہمیں سجدہ شکر، ہمیں شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے؟ ہمیں گھر گھر میں چراغاں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے مساجد میں محفل میلاد کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پانی عطا کیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ خالق کائنات نے ساری نعمتیں عطا کی، کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا، لیکن جب اپنے پیارے حبیب کی بات آئی تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ ساری نعمتیں عطا کی، کسی نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ، کسی نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا، لیکن اپنے پیارے حبیب کی بات آئی فرمایا اے مومنوں میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ پھر نعمت عظمیٰ کیا ہوئی؟ پانی سب سے بڑی نعمت ہے یا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام ہمارے لیے نعمت عظمیٰ ہے؟ پتا چلا جس چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے وہ نعمت عظمیٰ ہے، اس پر ہم حضور علیہ السلام کی میلاد پہ اسی پر شکر ادا کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھروں کو محفل میلاد سے سجاتے ہیں، اپنی مساجد کو سجاتے ہیں، اور آخری بات آپ کے سامنے بیان کرنے کے بعد کہ کس طرح محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھیو یہ حضور علیہ السلام کا میلاد کرتے ہو، حضور علیہ السلام کی ولادت کے تذکرے کرتے ہو، مال بھی خرچ کرتے ہو، اپنی توانائیاں بھی خرچ کرتے ہو، ساتھیوں اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر حضور کے میلاد کی محفل میں جاتے ہو، جمع ہوتے ہو، کہیں یہ تمہارے ذہن میں یہ خیال نہ آئے، محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ ہم اپنے توانائیاں ضائع کر رہے ہیں، اپنے مال کو فضول خرچ کر رہے ہیں، اپنا یہ جمع ہونا اور یہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ فرماتے نہیں میرے ساتھیوں، اگر تم کسی مشکلات میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، اپنے آپ کو سارے سال میں تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہو، سارا سال اپنے آپ کو تمام برائیوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہو، تو محدث ابن جوزی جو حدیث کا ترجمہ کرنے والے، حدیث کو جمع کرنے والے ہیں، حدیث کا مطالعہ لوگوں کے سامنے بیان کرنے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان کے سامنے ہر طرح کی حدیث موجود ہے، وہ یہ نہیں فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا ٹائم فضول جا رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے حضور علیہ السلام کے میلاد میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، حضور علیہ السلام کی نعت کو پڑھا، حضور علیہ السلام کی نعت کو سنا، تو گویا تم نے سارے آنے والے سال میں اپنے آپ کو تمام مصائب سے، تمام پریشانیوں سے، تمام مشکلات سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی۔ تو باقی ساری چیزیں آپ ہر ایک کے ساتھ محبت کرتے ہو، ہر ایک کے ساتھ پیار کرتے ہو، اس کا فائدہ ہو نہ ہو، لیکن حضور علیہ السلام کی میلاد میں جمع ہونے کا فائدہ یہ ہے، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کی مصیبتیں ختم ہو جائیں، تمہارے گھر کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، تو محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کا آپ کے سامنے قول بیان کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پھر تمہیں اپنے گھر میں حضور علیہ السلام کا میلاد کرنا چاہیے، حضور علیہ السلام کی ولادت کے تذکرے کرنے چاہیے، اور اس تذکرے کرنے کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی میلاد کی محفل میں جمع ہونے کی وجہ سے جب اس دنیا سے جاؤ گے تو باقی سارے رشتے تو دنیا میں رہ جائیں گے، لیکن جب قبر میں پہنچو گے حضور علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کی وجہ سے تمہاری قبر نور علی نور ہوتی ہوگی، تمہاری قبر میں روشنی ہوگی، اس لیے کہ قبر میں آ کے نکیرین پلٹ جائیں، اس لیے کہ جب دنیا میں رہ کر تم حضور کی ولادت کا تذکرہ کرنے والے میں سے ہوگے، تو جب قبر میں جاؤ گے تو قبر میں نکیرین آ جائیں گے، قبر میں آ کے نکیرین پلٹ جائیں گے، ان کو مل جائے گا جس وقت حوالہ تیرا، جب پتہ چل جائے کہ حضور کا میلاد منانے والا آیا ہے تو پھر وہ واپس پلٹ جائیں گے اور آپ کی قبر نور علی نور ہو جائے گی۔
نصیب ہیں. آپ کے سامنے ہر طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں, ہر بندہ اعتراض کرتا ہے, لیکن آپ اپنے مقدر پر ناز کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کا آپ کو غلام اور آپ کو امتی بنا پیدا فرمایا ہے, اور آپ کو ان لوگوں میں انتخاب کیا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے حبیب کا غلام بنا دیتا ہے. ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم حضور کی ولادت کا تذکرہ کرنے والے ہیں, حضور کی میلاد کی باتیں کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی طرح حضور کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آخر میں پھر آپ کو اور قبلہ شیخ طریقت پیر صاحبزادہ محمد طاہر مفتی صاحب کو دل کی عطا گرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں, اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے, ان کے رفقا کو ان کا ساتھی بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کے ساتھ اسی طرح دین کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ آپ نے بڑا ہی پرجوش کردار سنا. حضرت علامہ حافظ قاری محمد رفاقت صاحب عدیل سے جو قرآن و حدیث کے حوالے سے میلاد مصطفیٰ کے سلسلے میں آپ سے تقریر فرما رہے تھے. حضرات گرامی, ایک چھوٹی سی حدیث پیش کرتا ہوں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جا رہے تھے, تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اے عمر تم سب سے زیادہ یعنی مجھ سے کس حد تک محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا, یا رسول اللہ اپنے ماں باپ سے, اپنے مال و دولت سے, بیٹوں بچوں سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں, لیکن اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عمر جب تک اے عمر جب تک ساری کائنات میں ساری کائنات سے بڑھ کر اور اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے, ایمان والے نہیں ہو سکتے. یہ ہے ایمان کی شرط, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت. نہ نمازوں کا انہوں نے کہا, نہ تہجد کا, وہ تو پڑھتے تھے, صحابی رسول تھے, مراد رسول تھے, لیکن سرکار نے کیا فرمایا کہ جب تک مجھ سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت نہیں کرو گے, ایمان والے نہیں ہو سکتے. حضرات گرامی, اسی لیے حضرت علامہ محمد اقبال کی روح کی تڑپ اٹھی, اور کیا کمال کا شعر انہوں نے پڑھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دے رہا ہوں محمد اشفاق چشتی کو کہ وہ آئے اور آپ سب کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائے. درود پاک پڑھیں اور تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں پلیز, تھوڑے تھوڑے. صلی اللہ علیہ